نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سامعین محترم و ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک جو چل رہا ہے یہ سفر المظفر کا ماہ مبارک ہے. اس مہینے میں لاتعداد اولیاء کرام بلکہ جید اولیاء کرام کے مبارک عرس ہیں، جن میں بہت بڑا نام بر صغیر پاک و ہند، عظیم نام، عظیم درگاہ، امام الاولیاء، اولاد رسول حضور سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 سفر مظفر کو ان کا مبارک عرس لاہور میں سینکڑوں سالوں سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ کے یار ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمناک ہوں گے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری شریف میں لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ تفسیر صراط الجنان میں نے یہ پڑھا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو قیامت کے دن کسی بھی قسم کی مصیبت، مشکل یا جہنم میں جانے کا خوف نہیں ہوگا. اور یحزنون کی تفسیر یہ ہے کہ وہ غمناک نہ ہوں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھی زندگی گزارنے کا حکم فرمایا، اور یقیناً انہوں نے اچھی زندگی گزاری. اب قیامت کے دن ان کی کسی بھی امید کے ٹوٹ جانے کا انہیں غم نہ ہوگا، یعنی وہ ہر اعتبار سے مطمئن ہوں گے. خیر، آتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف. آپ 400 ہجری میں، جو فی الحال چل رہا ہے وہ 1445 ہجری ہے. آپ 400 ہجری یعنی 1045 سال پہلے افغانستان اور اس کے علاقہ غزنی اور غزنی کے محلے الحجیر میں پیدا ہوئے، اور آپ کو جلابی بھی کہا جاتا ہے. یہاں تک پڑا ہے کہ آپ کے ننیال و ددیال کچھ حجویر میں تھے، کچھ جلاب میں تھے. تو کبھی آپ ننیال کے ہاں رہتے، کبھی ددیال کے ہاں، تو اس لیے آپ الحجویری بھی ہیں اور جلابی بھی ہیں. خیر، آپ حضرت سیدنا نواسہ مصطفیٰ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل ہیں، یعنی آپ حسنی سید ہیں. اور 8ویں پشت میں مولا علی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے
آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے. آپ کا سلسلہ بیت ملک شام کے جنگلوں میں آپ نے ریاضت کی، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل امام الاولیاء محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بیت الجن یعنی جنات کی غار جہاں کے جنگلوں میں آپ نے ریاضت کی، وہاں کئی سال ان کی خدمت میں رہ کر حضرت شیخ محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بیعت کی، اور آپ نے قرآن و حدیث کا بے شمار علم، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل، تقوی، ریاضت اور مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کی اس زمین کو قریہ قریہ، نگر نگر، ملک عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان، کرمان، خوزستان، طبرستان، ترکستان، ماوراء النہر اور اس کے علاوہ بے شمار علاقے اللہ کی رضا کے لیے زمین کی سیر و سیاحت کی، دین حاصل کیا، اور اللہ کی زمین پر عبادات و ریاضات کیے. پھر آپ لاہور تشریف لے آئے، بے شمار ہندوؤں، کافروں کو، سکھوں کو، لاتعداد غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل کیا. تو آج بھی آپ کے روضہ پاک پر ایک بہت بڑا خوبصورت شعر جو خواجہ ہند الولی خواجہ پیر سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا لکھا ہوا شعر، اور خصوصاً آپ کے لیے ہی لکھا ہے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل، کاملاں راہ رہنما. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے داتا گنج بخش علی حجویری، آپ اللہ کی عطا سے علم و فضل کے خزانے لٹا رہے ہیں. گنج بخش خزانے لٹا رہے ہیں، فیض عالم، اور زمانے کے لیے آپ فیض ہیں. مظہر نور خدا، آپ اللہ تعالیٰ کے نور کے ظاہر ہونے کا مظہر ہیں. ناقصاں راہ پیر کامل، آپ فقط ناقصوں کے ہی پیر و مرشد نہیں ہیں بلکہ کاملاں راہ رہنما، بڑے بڑے کامل بھی آپ سے اکتساب فیض حاصل کر رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے. المختصر، آپ حسب نسب کے اعتبار سے یقیناً بڑے اعلیٰ خاندان سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک ہیں، عالم باعمل ہیں، اور ولی کامل ہیں، امام الاولیاء ہیں. اور زیادہ باتیں نہیں، ایک ہی بات جو فتاوی رضویہ شریف میں حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں ولی کامل کی پہچان، اور وہ ہستی جو کسی کو بیعت کر کے صراط مستقیم پر گامزن کر سکتی ہے، اس کے اندر 4 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے جو بیعت کر رہا ہے، لوگوں کا رہنما ہے، جو لوگوں کا مرشد ہے، اس کے اندر پہلے نمبر پر جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. صحیح العقیدہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے دیگر نبیوں سمیت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا با ادب ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی مقدس رشتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تمام ازواج مطہرات کا ادب کرتا ہو، مانتا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، آبا و اجداد کا ادب کرتا ہو، اور تمام صحابہ کرام خصوصاً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پاک، یعنی تمام فرد الافراد اہل بیت رسول کا ادب کرتے ہو، اور اولیاء کرام کا بھی با ادب غلام ہو. اس کو صحیح العقیدہ کہتے ہیں. اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، اور دوسرا اس کا سلسلہ طریقت وہ
بسینہ تسلسل کے ساتھ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ تیسری، وہ دین اسلام کا عامل ہو، دین اسلام کا عالم دین ہو، یعنی عالم دین ہو، جاہل نہ ہو۔ اور چوتھا، جتنا اس کے پاس دین کا علم ہو اس پر اس کا عمل بھی ہو۔ اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط صحیح العقیدہ نہیں ہے، بلکہ جو ان کے قدموں سے لپٹ جائے وہ بھی صحیح العقیدہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسباً بھی آپ کا رشتہ جڑتا ہے، اور طریقت کے اعتبار سے بھی آپ سلسلہ جنیدیہ میں بیعت ہیں، اور سیدھا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ دو چیزیں، اور یعنی آپ کے زمانہ میں دنیا بھر میں شاید ہی کوئی ایسا عالم دین ہو جو آپ سے بڑا عالم دین ہو۔ بہت بڑے جید عالم دین تھے اسلام کے، اور عالم دین بھی تھے، اور عمل کا معاملہ یہ تھا کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو صحیح العقیدہ بھی ہو، عالم بھی ہو، اور با عمل بھی ہو۔ یقیناً اللہ رب العزت کی عطا سے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نگاہ سے آپ شب و روز حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے بھی تھے، اور عوام الناس کو کرواتے بھی تھے، اور باعمل اچھی زندگی گزاری۔ اور الحمدللہ 465 ہجری میں آپ کا وصال مبارک لاہور میں ہی ہوا، اور پھر لاہور میں آپ کا دربار عالی شان، آپ کا آستانہ عالیہ، وہ گرمی ہو یا سردی ہو، دن ہو یا رات ہو، انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ یقیناً ایک نہیں، دو نہیں، تاریخ میں ہزاروں اولیاء کرام ایسے ملتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اولیاء کرام آپ کے روضہ پاک سے فیض حاصل کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی کمال کی بات بتا دوں کہ آپ فقہ کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقلد ہیں۔ اور یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی، مؤذن رسول، صحابی رسول، عاشق رسول، ان کے مزار پاک قدموں کی طرف ملک شام میں ان کے مزار پاک پر حاضر تھا، اور ان کے قدمین شریف کی طرف میں لیٹا ہوا تھا، تو میں نے کیا خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء، آپ نے اپنی گود مبارک میں ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ بزرگ بھی باریش ہیں، سفید داڑھی شریف ہے، بزرگی کا عالم ہے۔ تو نبی تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کی، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہستی جنہیں آپ نے اٹھایا ہوا ہے یہ کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بیٹے، یہ تیرے اور میری امت کے امام ہیں، یعنی امام حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی حنفیت کے لیے بہت بڑی سند ہے اور بہت بڑا انعام ہے کہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی وہ حنفی ہیں، اور ہندوستان کی شان ہیں، آن ہیں، مرتبہ اور مقام ہیں، بڑی شانیں ہیں آپ کی۔ مگر یاد رکھ لیں، داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور میں تشریف فرما ہیں، اور 12 مہینے پورے کسی بھی وقت کسی کو اگر کہیں سے کچھ کھانے کے لیے نہ ملے تو آپ سرکار کا لنگر عالی شان چل رہا ہے۔ اور میں آخر پر اپنے پیر و مرشد میرے آقا ولی نعمت حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مرید ہونے کی غرض سے، ان کا مرید پاک، ان کی ارادت میں شامل ہونے کی غرض سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ میرے پیر و مرشد اور ان کے جانشین سمیت پیر سید احمد مصطفی حیدر شاہ صاحب گیلانی جانشین واحد آستان عالیہ چورا شریف، الحمدللہ میرے مرشد کریم کو یہ سعادت حاصل ہے کہ غالباً کم و بیش 46 سال سے عرصہ 46-47 سال سے
آپ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس پاک کی مرکزی اور آخری عرس پاک کی تقریب میں ہمیشہ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صدارت، خصوصی خطاب اور خصوصی دعا بھی آپ فرماتے رہے، اور اب ان کے بعد انہی کے جانشین واحد حضور کبریٰ عالم تاجدار چورا شریف پیر سید احمد مصطفی حیدر شاہ صاحب گیلانی مجددی حافظہ اللہ تعالی وہ فرما رہے ہیں، دعا ہے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ پاک کا صدقہ ہم جیسے گنہگار لوگوں کے ایمان، عقائد، اعمال کی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین۔